کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے گنتی کی کتاب اس کا 21واں باب، کنانیوں پر فتح۔ اور جب غرات کے کنانی بادشاہ نے جو جنوب کی طرف رہتا تھا سنا کہ اسرائیلی اتھارم کی راہ سے آ رہے ہیں، تو وہ اسرائیلیوں سے لڑا اور ان میں سے کئی ایک کو اسیر کر لیا۔ تب اسرائیلیوں نے خداوند کے حضور منت مانی اور کہا کہ اگر تو سچ مچ ان لوگوں کو ہمارے حوالہ کر دے تو ہم ان کے شہروں کو نیست کر دیں گے۔ اور خداوند نے اسرائیل کی فریاد سنی اور کنعانیوں کو ان کے حوالہ کر دیا، اور انہوں نے ان کو اور ان کے شہروں کو نیست کر دیا۔ چنانچہ اس جگہ کا نام بھی خرما پڑ گیا، پیتل کا سام۔ پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بحر کلزم کا راستہ لیا تاکہ ملک ادوم کے باہر گھوم کر جائیں، لیکن ان لوگوں کی جان اس راستہ سے عاجز آ گئی، اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا، کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی۔ سو تو خداوند سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا۔ کوہ ہور سے موابیوں کی وادی تک کا سفر۔ اور بنی اسرائیل نے وہاں سے کوچ کیا اور اوبوت میں آ کر ڈیرے ڈالے۔ پھر اوبوت سے کوچ کیا اور یہ اباریم میں جو مشرق کی طرف مواب کے سامنے کے بیابان میں واقع ہے ڈیرے ڈالے، اور وہاں سے کوچ کر کے وادی زرد میں ڈیرے ڈالے۔ جب وہاں سے چلے تو ارنون سے پار ہو کر جو اموریوں کی سرحد سے نکل کر بیابان میں بہتی ہے ڈیرے ڈالے، کیونکہ مواب اور اموریوں کے درمیان ارنون مواب کی سرحد ہے۔ اسی سبب سے خداوند کے جنگ نامہ میں یوں لکھا ہے، واہب جو صوفہ میں ہے، اور ارنون کے نالے اور ان نالوں کا ڈھلان جو آر شہر تک جاتا ہے اور مواب کی سرحد سے متصل ہے۔ پھر اس جگہ سے وہ بیر کو گئے۔ یہ وہی کنواں ہے جس کے بارے میں خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو ایک جگہ جمع کر اور میں ان کو پانی دوں گا۔ تب اسرائیل نے یہ گیت گایا، اے کنویں تو ابلا، تم اس کنویں کی تعریف گاؤ۔ یہ وہی کنواں ہے جسے رئیسوں نے بنایا اور قوم کے امیروں نے اپنے عصا اور لاٹھیوں سے کھودا۔ تب وہ اس دشت کے متنا کو گئے اور متنا سے نہلییل کو، اور نہلییل سے بامات کو، اور بامات سے اس وادی میں پہنچ کر جو مواب کے میدان میں ہے پسگا کی اس چوٹی تک نکل گئے جہاں سے یشیمون نظر آتا ہے۔ بادشاہ سیہون اور بادشاہ اوج پر فتح۔ اور اسرائیلیوں نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کے پاس ایلچی روانہ کیے اور یہ کہلا بھیجا کہ ہم کو اپنے ملک سے گزر جانے دے، ہم کھیتوں اور انگور کے باغوں میں نہیں گھسیں گے اور نہ کنوؤں کا پانی پئیں گے، بلکہ شاہراہ سے سیدھے چلے جائیں گے جب تک تیری حد کے باہر نہ ہو جائیں۔ پر سیہون نے اسرائیلیوں کو اپنی حد میں سے گزرنے نہ دیا، بلکہ سیہون اپنے سب لوگوں کو اکٹھا کر کے اسرائیلیوں کے مقابلہ کے لیے بیابان میں پہنچا، اور اس نے یحز میں آ کر اسرائیلیوں سے جنگ کی، اور اسرائیل نے اسے تلوار کی دھار سے مارا اور اس کے ملک پر ارنون سے لے کر یبوک تک جہاں بنی امون کی سرحد ہے قبضہ کر لیا، کیونکہ بنی امون کی سرحد مضبوط تھی۔ سو بنی اسرائیل نے یہاں کے سب شہروں کو لے لیا، اور اموریوں کے سب شہروں میں یعنی حسبون اور اس کے آس پاس کے قصبوں میں بنی اسرائیل بس گئے۔ حسبون اموریوں کے بادشاہ سیہون کا شہر تھا۔ اس نے مواب کے اگلے بادشاہ سے لڑ کر اس کے سارے ملک کو ارنون تک اس سے چھین لیا تھا۔ اسی سبب سے مثل کہنے والوں کی یہ کہاوت ہے کہ حسبون میں آؤ تاکہ سیہون کا شہر بنایا اور مضبوط کیا جائے۔
کیونکہ حزبون سے آگ نکلی، سیہون کے شہر سے شعلہ برآمد ہوا۔ اس نے موآب کے آر شہر کو اور ارنون کے اونچے مقامات کے سرداروں کو بھسم کر دیا۔ آئے موآب تجھ پر نوحہ ہے، آئے کموز کے ماننے والوں تم ہلاک ہوئے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو جو بھاگے تھے اور اپنی بیٹیوں کو اسیروں کی مانند اموریوں کے بادشاہ سیہون کے حوالہ کیا۔ ہم نے ان پر تیر چلائے، سو حزبون دیبون تک تباہ ہو گیا، بلکہ ہم نے نفع تک سب کچھ اجاڑ دیا۔ وہ نفع جو میدبا سے متصل ہے۔ بس بنی اسرائیل اموریوں کے ملک میں رہنے لگے، اور موسیٰ نے یازیر کی جاسوسی کی۔ پھر انہوں نے اس کے گاؤں لے لیے اور اموریوں کو جو وہاں تھے نکال دیا، اور وہ گھوم کر بسن کے راستہ سے آگے کو بڑھے، اور بسن کا بادشاہ اوج اپنے سارے لشکر کو لے کر نکلا تاکہ ادرئی میں ان سے جنگ کرے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس سے مت ڈر، کیونکہ میں نے اسے اور اس کے سارے لشکر کو اور اس کے ملک کو تیرے حوالہ کر دیا ہے۔ سو جیسا تو نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کے ساتھ جو حزبون میں رہتا تھا کیا ہے، ویسا ہی اس کے ساتھ بھی کرنا۔ چنانچہ انہوں نے اس کو اور اس کے بیٹوں اور سب لوگوں کو یہاں تک مارا کہ اس کا کوئی باقی نہ رہا، اور اس کے ملک کو اپنے قبضہ میں کر لیا۔ موآب کا بادشاہ بلعام کو بلواتا ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے گنتی کی کتاب، اس کا 22واں باب۔ پھر بنی اسرائیل نے کوچ کیا اور دریائے یردن کے پار موآب کے میدانوں میں یرو کے مقابل خیمے کھڑے کیے، اور جو کچھ بنی اسرائیل نے اموریوں کے ساتھ کیا تھا وہ سب بلک بن صفور نے دیکھا تھا۔ اس لیے موآبیوں کو ان لوگوں سے بڑا خوف آیا، کیونکہ یہ بہت سے تھے۔ غرض موآبی بنی اسرائیل کے سبب سے پریشان ہوئے۔ سو موآبیوں نے مدیانی بزرگوں سے کہا کہ جو کچھ ہمارے آس پاس ہے اسے یہ انبوہ ایسا چٹ کر جائے گا جیسے بیل میدان کی گھاس کو چٹ کر جاتا ہے۔ اس وقت بلک بن صفور موآبیوں کا بادشاہ تھا۔ سو اس نے بور کے بیٹے بلعام کے پاس فتور کو، جو بڑے دریا کے کنارے اس کی قوم کے لوگوں کا ملک تھا، قاصد روانہ کیے کہ اسے بلا لائیں، اور یہ کہلا بھیجا، دیکھے قوم مصر سے نکل کر آئی ہے، ان سے زمین کی سطح چھپ گئی ہے، اب وہ میرے مقابل ہی آ کر جم گئے ہیں۔ سو اب تو آ کر میری خاطر ان لوگوں پر لعنت کر، کیونکہ یہ مجھ سے بہت قوی ہیں۔ پھر ممکن ہے میں غالب آؤں اور ہم سب ان کو مار کر اس ملک سے نکال دیں، کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ جسے تو برکت دیتا ہے اسے برکت ملتی ہے، اور جس پر تو لعنت کرتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے۔ سو موآب کے بزرگ اور مدیان کے بزرگ فال کھولنے کا انعام ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور بلعام کے پاس پہنچے اور بلک کا پیغام اسے دیا۔ اس نے ان سے کہا، آج رات تم یہیں ٹھہرو، اور جو کچھ خداوند مجھ سے کہے گا اس کے مطابق میں تم کو جواب دوں گا۔ چنانچہ موآب کے امراء بلعام کے ساتھ ٹھہر گئے، اور خدا نے بلعام کے پاس آ کر کہا، تیرے ہاں یہ کون آدمی ہے؟ بلعام نے خدا سے کہا کہ موآب کے بادشاہ بلک بن صفور نے میرے پاس کہلا بھیجا ہے کہ جو قوم مصر سے نکل کر آئی ہے اس سے زمین کی سطح چھپ گئی ہے۔ سو تو اب آ کر میری خاطر ان پر لعنت کر، پھر ممکن ہے کہ میں ان سے لڑ سکوں اور ان کو نکال دوں۔ خدا نے بلعام سے کہا، تو ان کے ساتھ مت جانا، تو ان لوگوں پر لعنت نہ کرنا، اس لیے کہ وہ مبارک ہیں۔ بلعام نے صبح کو اٹھ کر بلک کے امراء سے کہا، تم اپنے ملک کو لوٹ جاؤ، کیونکہ خداوند مجھے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور موآب کے امراء چلے گئے اور جا کر بلک سے کہا کہ بلعام ہمارے ساتھ آنے سے انکار کرتا ہے۔ تب دوسری دفعہ بلک نے اور امراء کو بھیجا جو پہلوں سے بڑھ کر معزز اور شمار میں بھی زیادہ تھے۔ انہوں نے بلعام کے پاس جا کر اس سے کہا، بلک بن صفور نے یوں کہا ہے کہ میرے پاس آنے میں تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، کیونکہ میں نہایت عالی منصب پر تجھے ممتاز کروں گا، اور جو کچھ تو مجھ سے کہے میں وہی کروں گا۔ سو تو آ جا اور میری خاطر ان لوگوں پر لعنت کر۔ بلعام نے بلک کے خادموں کو جواب دیا، اگر بلک اپنا گھر بھی چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں خداوند اپنے خدا کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا کہ اسے گھٹا کر یا بڑھا کر مانوں۔ سو اب تم بھی آج رات یہیں ٹھہرو، تاکہ میں دیکھوں کہ خداوند مجھ سے اور کیا کہتا ہے۔ اور خدا نے رات کو بلعام کے پاس آ کر اس سے کہا، اگر یہ آدمی تجھے بلانے کو آئے ہوئے ہیں تو اٹھ کر ان کے ساتھ جا، مگر جو بات میں تجھ سے کہوں
اسی پر عمل کرنا۔ سو بلعام صبح کو اٹھا اور اپنی گدی پر زین رکھ کر مواب کے امراء کے ہمراہ چلا۔ بلعام اور اس کی گدی اور اس کے جانے کے سبب سے خدا کا غضب بھڑکا، اور خداوند کا فرشتہ اس سے مزاحمت کرنے کے لیے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تو اپنی گدی پر سوار تھا اور اس کے ساتھ اس کے 2 ملازم تھے، اور اس گدی نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روک کے کھڑا ہے۔ تب گدی راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی اور کھیت میں چلی گئی۔ سو بلعام نے گدی کو مارا تاکہ اسے راستہ پر لے آئے۔ تب خداوند کا فرشتہ ایک نیچی راہ میں جا کھڑا ہوا جو تاکستانوں کے بیچ سے ہو کر نکلتی تھی، اور اس کی دونوں طرف دیواریں تھیں۔ گدی خداوند کے فرشتہ کو دیکھ کر دیوار سے جا لگی اور بلعام کا پاؤں دیوار سے بچا دیا۔ سو اس نے پھر اسے مارا۔ تب خداوند کا فرشتہ آگے بڑھ کر ایک ایسے تنگ مقام میں کھڑا ہو گیا جہاں دینی یا بائیں طرف مڑنے کی جگہ نہ تھی۔ پھر جو گدی نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا تو بلعام کو لیے ہوئے بیٹھ گئی۔ پھر تو بلعام جلا اٹھا اور اس نے گدی کو اپنی لاٹھی سے مارا۔ تب خداوند نے گدی کی زبان کھول دی اور اس نے بلعام سے کہا، میں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے کہ تو نے مجھے 3 بار مارا؟ بلعام نے گدی سے کہا، اس لیے کہ تو نے مجھے چڑھایا، کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تجھے ابھی مار ڈالتا۔ گدی نے بلعام سے کہا، کیا میں تیری وہی گدی نہیں ہوں جس پر تو اپنی ساری عمر آج تک سوار ہوتا آیا ہے؟ کیا میں تیرے ساتھ پہلے کبھی ایسا کرتی تھی؟ اس نے کہا، نہیں۔ تب خداوند نے بلعام کی آنکھیں کھولیں اور اس نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روک کے کھڑا ہے۔ سو اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اوندا ہو گیا۔ خداوند کے فرشتہ نے اسے کہا کہ تو نے اپنی گدی کو 3 بار کیوں مارا؟ دیکھ، میں تجھ سے مزاحمت کرنے کو آیا ہوں، اس لیے کہ تیری چال میری نظر میں ٹیڑھی ہے۔ اور گدی نے مجھ کو دیکھا اور وہ 3 بار میرے سامنے سے مڑ گئی۔ اگر وہ میرے سامنے سے نہ ہٹتی تو میں ضرور تجھ کو مار ہی ڈالتا اور اس کو جیتی چھوڑ دیتا۔ بلعام نے خداوند کے فرشتہ سے کہا، مجھ سے خطا ہوئی، کیونکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ تو میرا راستہ روک کے کھڑا ہے۔ سو اگر اب تجھے برا لگتا ہے تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ خداوند کے فرشتہ نے بلعام سے کہا، تو ان آدمیوں کے ساتھ چلا ہی جا، لیکن فقط وہی باتیں کہنا جو میں تجھ سے کہوں۔ سو بلعام بلک کے امراء کے ساتھ گیا۔ بلک بلعام کا استقبال کرتا ہے۔ جب بلک نے سنا کہ بلعام آ رہا ہے تو وہ اس کے استقبال کے لیے مواب کے اس شہر تک گیا جو ارنون کی سرحد پر اس کی حدود کے انتہائی حصہ میں واقع تھا۔ تب بلک نے بلعام سے کہا، کیا میں نے بڑی امید کے ساتھ تجھے نہیں بلوا بھیجا تھا؟ پھر تو میرے پاس کیوں نہ چلا آیا؟ کیا میں اس قابل نہیں کہ تجھے عالی منصب پر ممتاز کروں؟ بلعام نے بلک کو جواب دیا، دیکھ، میں تیرے پاس آ تو گیا ہوں، پر کیا میری اتنی مجال ہے کہ میں کچھ بولوں؟ جو بات خدا میرے منہ میں ڈالے گا وہی میں کہوں گا۔ اور بلعام بلک کے ساتھ ساتھ چلا اور وہ قریب حسات میں پہنچے۔ بلک نے بیل اور بھیڑوں کی قربانی گزرانی اور بلعام اور ان امراء کے پاس جو اس کے ساتھ تھے قربانی کا گوشت بھیجا۔ بلعام کی پہلی پیشن گوئی۔ دوسرے دن صبح کو بلک بلعام کو ساتھ لے کر اسے بال کے بلند مقاموں پر لے گیا۔ وہاں سے اس نے دور دور کے اسرائیلیوں کو دیکھا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد ناموں میں سے گنتی کی کتاب اس کا 23واں باب۔ اور بلعام نے بلک سے کہا کہ میرے لیے یہاں 7 مذبے بنوا دے، اور 7 بچڑے اور 7 مینڈے میرے لیے یہاں تیار کر رکھ۔ بلک نے بلعام کے کہنے کے مطابق کیا، اور بلک اور بلعام نے ہر مذبح پر 1 بچڑا اور 1 مینڈا چڑھایا۔ پھر بلعام نے بلک سے کہا، تو اپنی سوختی قربانی کے پاس کھڑا رہ، اور میں جاتا ہوں۔ ممکن ہے کہ خداوند مجھ سے ملاقات کرنے کو آئے، سو جو کچھ وہ مجھ پر ظاہر کرے گا میں تجھے بتاؤں گا۔ اور وہ ایک برہنہ پہاڑی پر چلا گیا اور خدا بلعام سے ملا۔ اس نے اس سے کہا، میں نے 7 مذبے تیار کیے ہیں اور ان پر 1 بچڑا اور 1 مینڈا چڑھایا ہے۔ تب خداوند نے ایک بات بلعام کے منہ میں ڈالی اور کہا کہ بلک کے پاس لوٹ جا اور یوں کہنا۔ سو وہ اس کے پاس لوٹ کر آیا، اور کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنی سوختی قربانی کے پاس مواب کے سب امراء سمیت کھڑا ہے۔ تب اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، بلک نے مجھے آرام سے یعنی شاہ مواب نے مشرق کے پہاڑوں سے بلوایا کہ آ جا اور میری خاطر یعقوب پر لعنت کر، آ اسرائیل کو پھٹکار
میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر خدا نے لعنت نہیں کی؟ میں اسے کیسے پھٹکاروں جسے خداوند نے نہیں پھٹکارا؟ چٹانوں کی چوٹی پر سے وہ مجھے نظر آتے ہیں اور پہاڑوں پر سے میں ان کو دیکھتا ہوں۔ دیکھیے وہ قوم ہے جو اکیلی بسی رہے گی اور دوسری قوموں کے ساتھ مل کر اس کا شمار نہ ہوگا۔ یعقوب کی گرد کے ذروں کو کون گن سکتا ہے اور بنی اسرائیل کی چوتھائی کو کون شمار کر سکتا ہے؟ کاش میں صادقوں کی موت مروں اور میری عاقبت بھی انہی کی مانند ہو۔ تب بلک نے بلعام سے کہا، یہ تو نے مجھ سے کیا کیا؟ میں نے تجھے بلوایا تاکہ تو میرے دشمنوں پر لعنت کرے اور تو نے ان کو برکت ہی برکت دی۔ اس نے جواب دیا اور کہا، کیا میں اسی بات کا خیال نہ کروں جو خداوند میرے منہ میں ڈالے؟ بلعام کی دوسری پیشن گوئی۔ پھر بلک نے اس سے کہا، اب میرے ساتھ دوسری جگہ چل جہاں سے تو ان کو دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ وہ سب کے سب تو تجھے نہیں دکھائی دیں گے، پر جو دور دور پڑے ہیں ان کو دیکھ لے گا۔ پھر تو وہاں سے میری خاطر ان پر لعنت کرنا۔ سو وہ اسے پسگا کی چوٹی پر جہاں زوفیم کا میدان ہے لے گیا۔ وہاں اس نے 7 مذبے بنائے اور ہر مذبح پر ایک بچڑا اور ایک مینڈا چڑھایا۔ تب اس نے بلک سے کہا، تو یہاں اپنی سوختنی قربانی کے پاس ٹھہرا رہ جب کہ میں ادھر جا کر خداوند سے مل کر آؤں۔ اور خداوند بلعام سے ملا اور اس نے اس کے منہ میں ایک بات ڈالی اور کہا، بلک کے پاس لوٹ جا اور یوں کہنا۔ اور جب وہ اس کے پاس لوٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنی سوختنی قربانی کے پاس مواب کے امراء سمیت کھڑا ہے۔ تب بلک نے اس سے پوچھا، خداوند نے کیا کہا ہے؟ تب اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، اٹھ اے بلک اور سن، اے صفور کے بیٹے، میری باتوں پر کان لگا۔ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے، یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے؟ دیکھ، مجھے تو برکت دینے کا حکم ملا ہے، اس نے برکت دی ہے اور میں اسے پلٹ نہیں سکتا۔ وہ یعقوب میں بدی نہیں پاتا اور نہ اسرائیل میں کوئی خرابی دیکھتا ہے۔ خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہے اور بادشاہ کی سی للکار ان لوگوں کے بیچ میں ہے۔ خدا ان کو مصر سے نکال کر لیے آ رہا ہے، ان میں جنگلی سانڈ کی سی طاقت ہے۔ یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلتا اور نہ اسرائیل کے خلاف فعال کوئی چیز ہے، بلکہ یعقوب اور اسرائیل کے حق میں اب یہ کہا جائے گا کہ خدا نے کیسے کیسے کام کیے۔ دیکھ، یہ گروہ شیرنی کی طرح اٹھتی ہے اور شیر کی مانند تن کر کھڑی ہوتی ہے۔ وہ اب نہیں لیٹنے کی جب تک شکار نہ کھا لے اور مقتولوں کا خون نہ پی لے۔ تب بلک نے بلعام سے کہا، نہ تو ان پر لعنت ہی کر اور نہ ان کو برکت ہی دے۔ بلعام نے جواب دیا اور بلک سے کہا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا کہ جو کچھ خداوند کہے وہی مجھے کرنا پڑے گا؟ بلعام کی تیسری پیشن گوئی۔ تب بلک نے بلعام سے کہا، اچھا آ، میں تجھ کو ایک اور جگہ لے جاؤں، شاید خدا کو پسند آئے کہ تو میری خاطر وہاں سے ان پر لعنت کرے۔ تب بلک بلعام کو فغور کی چوٹی پر جہاں سے پشیمون نظر آتا ہے لے گیا، اور بلعام نے بلک سے کہا کہ میرے لیے یہاں 7 مذبے بنوا اور 7 بیل اور 7 ہی مینڈے میرے لیے تیار کر رکھ۔ چنانچہ بلک نے جیسا بلعام نے کہا ویسا ہی کیا، اور ہر مذبح پر ایک بیل اور ایک مینڈا چڑھایا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے گنتی کی کتاب، اس کا 24واں باب۔ جب بلعام نے دیکھا کہ خداوند کو یہی منظور ہے کہ اسرائیل کو برکت دے، تو وہ پہلے کی طرح شگون دیکھنے کو ادھر ادھر نہ گیا، بلکہ بیابان کی طرف اپنا منہ کر لیا۔ اور بلعام نے نگاہ کی اور دیکھا کہ بنی اسرائیل اپنے اپنے قبیلہ کی ترتیب سے مقیم ہے، اور خدا کی روح اس پر نازل ہوئی، اور اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، بور کا بیٹا بلعام کہتا ہے، یعنی وہی شخص جس کی آنکھیں بند تھیں یہ کہتا ہے، بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور سجدہ میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہے۔ آئے یعقوب تیرے ڈیرے، آئے اسرائیل تیرے خیمے کیسے خوشنما ہیں، وہ ایسے پھیلے ہوئے ہیں جیسے وادیاں، اور دریا کے کنارے باغ اور خداوند کے لگائے ہوئے عود کے درخت، اور ندیوں کے کنارے دیودار کے درخت۔ اس کے چرسوں سے پانی بہے گا اور سیراب کھیتوں میں اس کا بیج پڑے گا۔
اس کا بادشاہ جاز سے بڑھ کر ہوگا اور اس کی سلطنت کو عروج حاصل ہوگا۔ خدا اسے مصر سے نکال کر لیے آ رہا ہے، اس میں جنگلی سانڈ کی سی طاقت ہے۔ وہ ان قوموں کو جو اس کی دشمن ہیں چھٹ کر جائے گی اور ان کی ہڈیوں کو توڑ ڈالے گا اور ان کو اپنے تیروں سے چھید چھید کر مارے گا۔ وہ دبک کر بیٹھا ہے، وہ شیر کی طرح بلکہ شیرنی کی مانند لیٹ گیا ہے۔ اب کون اسے چھیڑے؟ جو تجھے برکت دے وہ مبارک، اور جو تجھ پر لعنت کرے وہ ملعون ہوا۔ تب بلک کو بلعام پر بڑا طیش آیا اور وہ اپنے ہاتھ پیٹنے لگا۔ پھر اس نے بلعام سے کہا، میں نے تجھے بلایا کہ تو میرے دشمنوں پر لعنت کرے، لیکن تو نے تینوں بار ان کو برکت ہی برکت دی۔ سو اب تو اپنے ملک کو بھاگ جا۔ میں تو سوچا تھا کہ تجھے عالی منصب پر ممتاز کروں، پر خداوند نے تجھے ایسے اعزاز سے محروم رکھا۔ بلعام نے بلک کو جواب دیا، کیا میں نے تیرے ان ایلچیوں سے بھی جن کو تو نے میرے پاس بھیجا تھا یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ اگر بلک اپنا گھر چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں اپنی مرضی سے بھلا یا برا کرنے کی خاطر خداوند کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا، بلکہ جو کچھ خداوند کہے میں وہی کہوں گا۔ بلعام کی آخری پیشن گوئیاں۔ اور اب میں اپنی قوم کے پاس لوٹ کر جاتا ہوں، سو تو آ، میں تجھے آگاہ کر دوں کہ یہ لوگ تیری قوم کے ساتھ آخری دنوں میں کیا کیا کریں گے۔ چنانچہ اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، بور کا بیٹا بلعام کہتا ہے، یعنی وہی شخص جس کی آنکھیں بند تھیں، یہ کہتا ہے، بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور حق تعالیٰ کا عرفان رکھتا ہے اور سجدہ میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہے۔ میں اسے دیکھوں گا تو صحیح، پر ابھی نہیں۔ وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں۔ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا اور مواب کی نواحی کو مار مار کر صاف کر دے گا اور سب ہنگامہ کرنے والوں کو ہلاک کر ڈالے گا، اور اس کے دشمن ادوم اور شعیر دونوں اس کے قبضہ میں ہوں گے، اور اسرائیل دلاوری کرے گا، اور یعقوب ہی کی نسل سے وہ فرمانروا اٹھے گا جو شہر کے باقی ماندہ لوگوں کو نابود کر ڈالے گا۔ پھر اس نے عمالیق پر نظر کر کے اپنی یہ مثل شروع کی اور کہنے لگا، قوموں میں پہلی قوم عمالیق کی تھی، پر اس کا انجام ہلاکت ہے۔ اور کینیوں کی طرف نگاہ کر کے یہ مثل شروع کی اور کہنے لگا، تیرا مسکن مضبوط ہے اور تیرا آشیانہ بھی چٹان پر بنا ہوا ہے، تو بھی کین خانہ خراب ہوگا جہاں تک کہ اسور تجھے اسیر کر کے لے جائے گا۔ اور اس نے یہ مثل بھی شروع کی اور کہنے لگا، ہائے افسوس، جب خدا یہ کرے گا تو کون جیتا بچے گا؟ پر کتیم کے ساحل سے جہاز آئیں گے اور وہ اسور اور عبر دونوں کو دکھ دیں گے، پھر وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد بلعام اٹھ کر روانہ ہوا اور اپنے ملک کو لوٹا، اور بلک نے بھی اپنی راہ لی۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے گنتی کی کتاب اس کا 25واں باب، اسرائیلی فور کے مقام پر۔ اور اسرائیلی شتیم میں رہتے تھے، اور لوگوں نے موابی عورتوں کے ساتھ حرام کاری شروع کر دی، کیونکہ وہ عورتیں ان لوگوں پر اپنے دیوتاؤں کی قربانیوں میں آنے کی دعوت دیتی تھیں، اور یہ لوگ جا کر کھاتے اور ان کے دیوتاؤں کو سجدہ کرتے تھے۔ یوں اسرائیلی بال فغور کو پوجنے لگے۔ تب خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، قوم کے سب سرداروں کو پکڑ کر خداوند کے حضور دھوپ میں ٹانگ دے، تاکہ خداوند کا شدید قہر اسرائیل پر سے ٹل جائے۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کے حاکموں سے کہا کہ تمہارے جو آدمی بال فغور کی پوجا کرنے لگے ہیں ان کو قتل کر ڈالو۔ اور جب بنی اسرائیل کی جماعت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر رو رہی تھی، تو ایک اسرائیلی موسیٰ اور تمام لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایک مدیانی عورت کو اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کے پاس لے آیا۔ جب فنحاس بن الیزر بن ہارون کاہن نے یہ دیکھا تو اس نے جماعت میں سے اٹھ کر ہاتھ میں ایک برچھی لی اور اس مرد کے پیچھے جا کر خیمہ کے اندر گھسا اور اس اسرائیلی مرد اور اس عورت دونوں کا پیٹ چھید دیا۔ تب بنی اسرائیل میں سے وبا جاتی رہی، اور جتنے اس وبا سے مرے ان کا شمار 24,000 تھا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فنحاس بن الیزر بن ہارون کاہن نے میرے قہر کو بنی اسرائیل پر سے ہٹایا، کیونکہ اس کے بیچ اسے میرے لیے غیرت آئی،
اسی لیے میں نے بنی اسرائیل کو اپنی غیرت کے جوش میں نابود نہیں کیا۔ سو تو کہہ دے کہ میں نے اس سے اپنا صلح کا عہد باندھا، اور وہ اس کے لیے اور اس کے بعد اس کی نسل کے لیے کہانت کا دائمی عہد ہوگا، کیونکہ وہ اپنے خدا کے لیے غیرت مند ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کے لیے کفارہ دیا۔ اس اسرائیلی مرد کا نام جو اس مدیانی عورت کے ساتھ مارا گیا زمری تھا، جو سلو کا بیٹا اور شمعون کے قبیلہ کے ایک آبائی خاندان کا سردار تھا۔ اور جو مدیانی عورت ماری گئی اس کا نام کذبی تھا، وہ سور کی بیٹی تھی جو مدیان میں ایک آبائی خاندان کے لوگوں کا سردار تھا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ مدیانیوں کو ستانا اور ان کو مارنا، کیونکہ وہ تم کو اپنے مکر کے دام میں پھنسا کر ستاتے ہیں، جیسا فغور کے معاملہ میں ہوا اور کذبی کے معاملہ میں بھی ہوا، جو مدیان کے سردار کی بیٹی اور مدیانیوں کی بہن تھی، اور فغور ہی کے معاملہ میں وبا کے دن ماری گئی۔ آمین اور آمین۔